عہدے حاصل کرتے ہیں، تو آپ اس پارٹی کی خدمت کرنے کے بعد جب اپنی قوم کا کوئی حصہ مانگتے ہیں، آپ کی نیت ٹھیک تھی جب آپ نے پارٹی میں شمولیت اختیار کی، آپ کی نیت ٹھیک تھی، آپ کے اندر صلاحیت ہے، اور اس کی میں ایک نہیں کئی مثالیں پیش کروں گا۔ عبد الرحمان انتورے صاحب مہاراشٹر سے تعلق رکھتے ہیں، اچھے آدمی ہیں، بھلے آدمی ہیں، میں کبھی نہیں کہوں گا کہ وہ مسلمانوں کا برا چاہتے ہیں، یہ نہیں کہوں گا، لیکن وہ کچھ نہیں کر پائے۔ انہوں نے صرف ایک بار کہا، غالباً میرا خیال ہے کہ بابری یہ جو انکاؤنٹر ہوا تھا، اوکھلا کا انکاؤنٹر، اس سلسلے میں ان کا بیان آیا تھا کہ مجسٹریل انکوائری کرانے میں کیا حق ہے۔ انہیں ایسی جگہ ڈال دیا، پتہ ہی نہیں ہے کس کو، کسی کو نہیں معلوم کہ آج عبد الرحمان انتورے صاحب کہاں ہیں۔ اسی طرح ہمارے ایک بڑے عزیز دوست ہوا کرتے تھے، بالکل بڑے بھائی کی طرح تھے، عبدالصمد صدیقی صاحب، وہ جنتا دل میں ملاٹی کمیٹی میں تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کے لیے بہت کچھ کرنا چاہا، نیک آدمی تھے، اچھے آدمی تھے، باصلاحیت بھی تھے، نہ ان کے ارادے غلط تھے، نہ وہ صلاحیتوں میں کسی سے کم تھے، مگر جنتا دل میں تھے۔ وی پی سنگھ کی ٹوپی کو دیکھ کر ذرا سی غلط فہمی ان کو ہو گئی تھی کہ یہ آدمی شاید مسلمانوں کے ساتھ وہ ویسی دغا بازی نہیں کرے گا جیسے جواہر لال نہرو نے کی تھی، گاندھی نے کی تھی، یا دوسرے کانگریسیوں نے کی تھی۔ بس وہ یہیں پہ دھوکہ کھا گیا، اور اس دھوکے کا انجام یہ ہوا کہ ان پر کوٹا کا کیس بنایا گیا باقاعدہ، اور اتنا تنگ کیا گیا انہیں، اتنا تنگ کیا گیا کہ انہوں نے قسم کھا لی، ریزائن دیا سیاست سے، اور مجھ سے کہا کہ حسنین میں دلی میں آگے تم سے نہیں ملوں گا، رائچور میں کبھی آنا ہو تو ملیں، اب دلی نہیں آؤں گا۔ جبکہ ابھی بھی ان کی عمر اتنی زیادہ نہیں ہے کہ وہ سیاست نہ کر سکیں، ان کا اپنا ایک اسکول ہے، چلاتے ہیں، انہوں نے ہر چیز سے دھوکہ دیا۔ تو ایسا نہیں ہے حاضرین کہ ہم نے دنیا نہ دیکھی ہو، ویسے ہی راتوں رات ایک خیال ذہن میں آیا کہ نہیں مسلمانوں کو اپنی پارٹی بنانی چاہیے، اور وہ پارٹی بھی ایسی کہ ایک آدمی سے شروع ہو، اس میں ایک ایک کر کے لوگ جوڑے جائیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا ہے، زمانے کو بہت قریب سے دیکھا ہے کہ چاہے آپ کتنی ہی بڑی پوزیشن کے مالک ہوں، اگر آپ نے ایک بھی سوال ایسا کر دیا جس میں مسلمانوں کا فائدہ ہے اور اس کو آپ کی پارٹی سے کوئی سروکار نہیں ہے، وہاں جو ہندو بیٹھے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ یہ سہولت مسلمانوں کو ملے، اور آپ اس پر کھڑے ہو گئے کہ صاحب کیوں نہیں مل سکتا یہ فائدہ ہم نے آپ کی بڑی خدمت کی ہے، تو دودھ کی مکھی کی طرح اس کو نکال کر پھینک دیتے ہیں۔ ابھی تازہ ترین مثال کمال فاروقی صاحب، تازہ ترین مثال ہے، کمال فاروقی صاحب سماجوادی پارٹی میں تھے، میرے بڑے عزیز ہیں، ہمارے ان کے بڑے اچھے ریلیشنس ہیں، ایک زمانے میں ہم نے دن رات ایک ساتھ کام کیا، بڑی اچھی پوزیشن کے مالک، بہت اچھی پوزیشن کے مالک، پارٹی کے اندر جنرل سیکریٹری آل انڈیا اور اس کے ترجمان بھی۔ انہوں نے صرف اور صرف اتنا کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ یاسین بھٹکل کو اس لیے پریشان کیا جا رہا ہے کہ وہ مسلمان ہے۔ اعتراض سب سے پہلے بی جے پی نے کیا، اس کے پیچھے پیچھے کانگریس نے اعتراض کیا، اس کے پیچھے پیچھے ملائم سنگھ نے اشارہ کیا، اور بیٹے نے ان کو پارٹی سے نکال دیا۔ دوسرے تیسرے روز یہ جب خبر آئی، اخباروں میں چھپی، مجھے پتا چلا، میں نے ان سے فون پہ بات کی، میں نے پوچھا بھائی کیا ہوا، آپ نے اس سلسلے میں کیا قدم اٹھایا؟ کہ نہیں حسن بھائی 3 دن سے ملائم سنگھ جی سے بات کر رہا ہوں، بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، ان کا نمبر ملاتا ہوں، کوئی اٹھاتا ہے، کبھی کاٹ دیتا ہے اور کبھی یہ کہتا ہے صاحب دیجیے۔ تو اگر ہمیں ایک بہت بڑے عہدے پہ پہنچ کر پھر بیک ٹو دا پویلین اسی طرح واپس آنا اور پھر ایک آدمی سے سیاست کرنی ہے، تو کیوں ہم 20-25 سال خراب کریں بڑی پارٹیوں میں؟ یہ میری سوچ تھی۔ 39 سال کی عمر میں یا غالباً 40 سال کی عمر میں جب ہم نے پارٹی کی بنیاد ڈالی تو ہمارے ذہن میں صرف یہی سوچ تھی کہ یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں، تم اپنے آپ کو ان سے زیادہ لائق سمجھنے کی غلط فہمی میں مت رکھنا، یہ بھی بڑے لائق لوگ ہیں، یہ بھی بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان میں سے جس آدمی نے بھی مسلمان کے حق میں بولنے کی کوشش کی اس کا یہی حشر ہے، مولانا آزاد کا یہی حشر ہے، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا یہی حشر ہے۔ آپ کو بڑی حیرانی ہوگی کہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی انگلی پکڑ کر ان لوگوں نے سیاست کی جن کا نام جواہر لال نہرو ہے، وہ اسیران مالٹا میں سے،
آپ جانتے ہیں اس بات میں. اس کے باوجود ان کا کیا ہوا ان کے ساتھ کہ جب آپ کا انتقال ہوتا ہے اور ایک تعزیتی مجلس یہاں پر آراستہ کی جاتی ہے آپ کے رام لیلا میدان میں، ان کی تعزیتی مجلس میں جواہر لال نہرو کھڑے ہوتے ہیں بولنے کے لیے اور مولانا کا نام بھول جاتے ہیں، اور ایک بار نہیں 3 بار ان کو یاد کرانا پڑتا ہے مولانا آزاد کے ذریعے کہ حضرت جو آپ مولانا کہہ رہے ہیں ان کا نام تو بولیے کہ ان کا نام مولانا حسین عمر مدنی تھا. آپ اور آپ کے ابا جان نے تو ان سے بہت کچھ سیکھا ہے. ہم اتنے بڑے کیسے ہو سکتے ہیں؟ جب ان لوگوں کو انہوں نے کنارے کر دیا تو بڑی سیدھی سی بات ہے، لڑائی سیدھی رکھیں گے. آپ اپنے گھر خوش رہیں، ہم اپنے گھر خوش رہیں. ہم یہاں بیٹھ کر کام کریں گے، مسلمانوں کو جوڑیں گے، مسلمانوں کی سیاست کریں گے، مسلمانوں کے مسائل پر بات کریں گے اور مسلمانوں کے مسائل پر کام بھی کریں گے. یہ ہے قومی پارٹی کی تشکیل کی بنیادی وجہ. اور اب ہم آپ کے سامنے کھڑے ہیں. میں بہت صفائی سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، کسی تکلف کے بغیر، کسی پردہ داری کے بغیر، کہ قومی پارٹی آف انڈیا ایک سیاسی، سماجی، تعلیمی میدان میں کام کرنے والی پارٹی ہے. آپ میری شکل پہ نہ جائیں، میری صورت پہ نہ جائیں، میری جو کہانی جو میں کہہ رہا ہوں اس پہ بھی نہ جائیں. آپ علاقے میں گھوم پھر کر معلوم کر لیں کیا واقعی جب مفتی عرفان صاحب کو پولیس نے اٹھایا تھا تو میرے علاوہ کسی نے اے سی پی سے بات کرنے کی کوشش کی؟ جب ایم اے چاند کے نام سے ایک پوسٹر کسی نے شائع کر دیا اور اسے پولیس نے اٹھا کر بند کر دیا تو میرا تو بہت گئے تھے، کیا کسی میں ہمت تھی کہ ان کے منہ پر کھڑے ہو کر کے ان کی بکواس بند کر دے، روک دے، اسے لے جائے؟ یہ باتیں آپ معلوم کریں. یہ سب چیزیں تعلق رکھتی ہیں آپ سے، چونکہ ابھی آپ نے سنا کہ مدارس پر بڑی تیز نظر ہے حکومت کی، اور مدارس پر ہی نہیں ہے، کالجوں پر بھی ہے. جہاں کہیں سے مسلمان پڑھ کے نکلتا ہے، لیکن مسلمان اچھا نہیں ہونا چاہیے، ایک دم سمجھ لیجیے ان کے ذہن میں یہ بات ہے. آپ ان کا میلہ ڈھوئیں، ان کی گلیاں صاف کریں، سڑک پر روڑی بدل پر وہ کریں، چائے کی دکانوں میں نوکری کریں، صفائی کے سارے کام کریں، باغبانی کریں، مالی گیری کریں، پتائی کا کام کریں، رنگائی کا کام کریں، انہیں کوئی پریشانی نہیں، مزدور ہونے چاہیے. آپ جہاں ان کے ساتھ کمپٹیشن میں آنے کی کوشش کریں گے، آپ کا اور ان کا فساد شروع ہوگا. جو کام آپ ایسا کریں گے، آپ کمپیوٹر پروفیشنل بنیں گے تو ظاہر ہے ان کے جاب پر قبضہ کریں گے. آپ ایک ڈاکٹر بنیں گے تو آپ ان کے ایک ڈاکٹر کو کھا جائیں گے. آپ انجینئر بنیں گے تو ایک انجینئر کی نوکری ان کی کم ہو جائے گی. آپ جب اس راستے پر آئیں گے تو آپ کا اور ان کا کمپٹیشن ہو جائے گا اور وہ آپ پر کوئی رحم نہیں کریں گے. اور اگر آپ نے سمجھوتا کر لیا کہ ہمیں ویسی زندگی گزارنی، کیڑے مکوڑے والے، تو پھر کوئی بات ہی نہیں، کوئی دقت نہیں ہے. پھر تو آپ جانے رب جانے، انہیں کوئی پریشانی نہیں ہے. تو میں آپ تمام حضرات کو دعوت دیتا ہوں بغیر وقت برباد کیے کہ آپ قومی پارٹی آف انڈیا کو ووٹ دیں، اور یہ سوچ کر ووٹ دیں کہ آپ ایک صحیح کینڈیڈیٹ کا انتخاب کرنے جا رہے ہیں اور اسے الیکٹ کرنے جا رہے ہیں. یہ سوچے بغیر کہ وہ جیتتا ہے کہ ہارتا ہے، کیونکہ آج کی تاریخ میں تو سبھی ہارے ہوئے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ دعوے سب کے ہیں کہ وہ جیتے ہوئے ہیں. ہم یہ دعویٰ نہیں کرنا چاہتے. 2 باتیں یاد رکھیں، ہم آپ سے اپنے ماضی کے ریکارڈ پر ووٹ مانگ رہے ہیں، اور ہم اس یقین دہانی کے ساتھ ووٹ مانگ رہے ہیں کہ ہم ہاریں یا جیتیں، پارٹی اپنے نصب العین کو حاصل کرنے کے لیے کام کرتی ہے. شکریہ.